اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی؟ خیر وافیت سے ہیں، طبیعت سے ٹھیک ہے، موڈ مزاج کام روٹین دوست احباب سارا کچھ فٹ فاٹ ہے۔ بڑے عرصے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوئی، وجوہات بہت ساری تھیں، چھوڑیں کرنٹ پوزیشن کی طرف آئیں۔ اس ٹائم پہ گولڈ جو ہے آپ کا آلموسٹ 3300 کے گھروں کے قریب ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت نیچے گری تھی منڈی، اس کے بعد سٹیبل ہو گئی ہے دوبارہ۔ اور سلور کی بات اگر کریں تو سلور آپ کا یوں سمجھ لیں جو اس کا امپورٹنٹ ترین ایریا ہے، جس کو اگر تو اس نے ریلی اپ کرنا ہے تو اس کو یہ لیول مینٹین کرنا پڑے گا۔ کون سے والا؟ $36 ویک کلوزنگ، اپنا منتھ کلوزنگ ہے۔ ساتھ بہت سارے اس دوران میں فنڈامنٹل نیوزز رہیں۔ لوکل مارکیٹ کی اب بات کروں یا لوکل سینٹیمنٹس کی بات کی جائے یہاں پہ، یا انٹرنیشنل مارکیٹ کا حال حوالہ آپ کو بتاؤں، انٹرنیشنل گلوبل سینٹیمنٹس کی بات کی جائے، ٹاپک بہت سارے ہیں، ٹو دی پوائنٹ اور مختصر سی ویڈیو۔ اس کے اندر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے گولڈ کو ٹائٹ ہولڈنگ کریں اور سلور کی ابھی دوبارہ خریداری نہیں کرنی۔ جن لیولز پہ ہم نے اس کو ایگزٹ کر دیا ہے، شکر الحمدللہ، ٹاپ لیولز تھے اور آئیڈیل ٹاپ لیولز تھے۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب سلور میں لوگ ٹاپک بھی نہیں اٹھا رہے تھے، تب میں نے اس کے اوپر بات کی تھی۔ اس میں فردر مور بھی انشاءاللہ جب وقت آئے گا بات کرتا رہوں گا۔ ابھی اس کا تھوڑا سا صبر سے کام لیتے ہوئے رزلٹ دیکھیں کہ یہ ابھی کرتا کیا ہے۔ اس کا رزلٹ دیکھیں کرتا کیا ہے۔ اگر تو اس نے یہ $26 کو مینٹین کیا، سسٹین کیا، یہاں پہ اس نے اپنی سپورٹ کنفرم کی، اس کے بعد اس کی دوبارہ سے بڑھوتری شروع ہے، لیکن ویک شیک پھر بھی لگیں گی۔ آن لائن میں تھوڑا سا دیکھ کے ٹریڈ کیجیے گا۔ سڈن مووز کوئی بھی فنڈامنٹل کے اکارڈنگ آ سکتی ہیں۔ اب ریسنٹلی پاول کی سپیچ ہوئی ہے، اس نے ان چینج رکھا ہے اس کو، انٹرسٹ ریٹ کو، اور کچھ لوگ اس کے انٹرسٹ ریٹ کی ہائیک کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنے کی بجائے اب یہ ہائیک کی طرف پوزیشن نہ چلی جائے۔ تو اس طرح سے نہیں ہے سینیریو۔ پولیٹیکل پریشر بھی بہت زیادہ ہے پاول کے اوپر، بابا یا اس انٹرسٹ ریٹ کو کم کرو یا ریزائن دو۔ وہ ایک اٹانومس ادارہ ہے، خود مختار ادارہ ہے فیڈ، وہ یہ یوں سمجھ لیں ٹرمپ کے ڈائریکٹ انڈر نہیں آتا، ٹرائیری بالکل الگ ہے، اس ملک کا ایک نظام ہے نا، اس کی اپنی ایک ترتیب ہے۔ تو بڑی کوشش ہے ٹرمپ کی کہ کسی طریقے سے اس انٹرسٹ ریٹ کو کم سے کم کیا جائے اور بلے بلے کرائی جائے، لیکن ابھی تک وہ اس میں ناکام ہو رہا ہے۔ لہٰذا اور ہوتا بھی رہے گا۔ پاول جیسا سینئر آدمی جو سٹینڈ لے کے کھڑا ہوا ہے، وہ پی پی آئی ڈیٹا آیا، سی پی آئی ڈیٹا آیا، ٹھیک ہے، اور این ایف پی بھی ہو گیا، اس کے باوجود انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے والی جو ایک ٹرمپ کی ضد ہے، وہ وہیں کی وہیں ہے کہ بھائی کسی طریقے سے اس کو آپ نے ہر صورت میں کم کرنا ہے، ہر صورت میں کم کرنا ہے۔ بھائی کیسے کم کرنا ہے؟ انفلیشن کا آپ حال دیکھ لیں۔ انفلیشن وہ کہہ رہے ہیں جی اب تھوڑا سا اپنے اس لیول تک تو نہیں پہنچی جو اس کا 2% گول ہے، آلموسٹ اس کے قریب پہنچے۔ تو بہرحال انٹرسٹ ریٹ بھی آپ کا کم نہیں ہوتا۔ کل ملا کے جو آخری سٹوری ہے نا، لسن کیئرفلی، سلور کی فزیکل مارکیٹ میں خریداری 3700 سے 3900 کے گھروں میں آپ کریں، اور گولڈ کی جہاں تک خریداری کی بات آ رہی ہے، گولڈ خریدنے کا بہترین موقع ہے۔ میں نہیں کہتا یہ باٹم ہے، اس سے نیچے نہیں جائے گا، لیکن اگر اس کی آر ایس آئی ویلیو کی بات کی جائے اور اس کی فیس شفٹنگ کی بات کی جائے اور اس کی موونگ ایوریجز کی جو موومنٹ چل رہی ہے اور جس طرح سے یہ گولڈن کراس کیا ہے اس ٹائم پہ، تو یہ بہترین ہے گولڈ ہولڈرز کے لیے بھی۔ اچھا،
آج میں آپ لوگوں کو ایک نئی چیز کے بارے میں بتاتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, گولڈ کی سارے بات کر رہے ہیں, سلور کی کوئی نہیں تھی کر رہا, میں نے سلور کی بات کی. اب میں آپ کو ایک اور نئی چیز بتانے لگا ہوں, چاہے وہ آپ آن لائن میں کرنا چاہیں, چاہے وہ آپ فزیکل میں کرنا چاہیں. ہے کم تھوڑا جا اس جی خجل خواری والا, تانبا, کاپر. اب کاپر پاکستان میں اس طرح کی اینٹیں نہیں ہیں جس طرح چاندی کی مل جاتی ہیں, اور نہ ہی اس طرح کی شاپس ہیں کہ جس میں آپ جاؤ اور وہاں پہ جا کے کیش لگاؤ اور اپنا مال اٹھاؤ. سلور کے جس طرح پیس بھی ہوتے ہیں, اس کی بارز بھی ہوتی ہیں, اس کی رینیاں بھی ہوتی ہیں. تب بھی میں نے آپ کو سکھایا تھا, سمجھایا تھا. نئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, آپ تو کافی سمجھدار ہو نا, جو نئے لوگ تھے جو اب سمجھدار ہو گئے کہ اس کی بابر رینیاں ملتی ہیں, اس کی کون سی والی سلور اٹھانی ہے. ابھی بھی دوبارہ سمجھا رہا ہوں تانبے کے بارے میں. تانبے کی 3 سے 4 قسمیں ہیں, اور سکریپ کے کام میں سب سے ہیوی جو ریٹ ہے جس چیز کا, اس کا ہے نام تانبا. اس میں جو آرمیچر والا تانبا ہے, یعنی کہ جو پانی والی موٹریں ہوں گئیں, پیٹر والی موٹریں ہوں گئیں, ٹیوبویل والی موٹریں ہوں گئیں, یا جنریٹر والی موٹریں ہوں گئیں, ان موٹروں کو جب آپ ریوائنڈنگ آپ دیکھیں پنکھوں کی, یہ جو ریوائنڈنگ ہے نا, جس کو ریوائنڈنگ بولتے ہیں یا وائنڈنگ بھی بولتے ہیں, وائنڈنگ ہو یا ریوائنڈنگ, اس میں سے جو نکلتا ہے ہمارے پاس کاپر, اس کو بولتے ہیں آرمیچر کاپر. وہ بیسٹ ہے, ہاتھوں ہاتھ ملنے والی چیز بھی ہے, بیکنے والی چیز بھی ہے. لینا آپ کو بلک میں کباڑیوں سے پڑے گا, یا گجرانوالا سائیڈ پہ کاپر کا ہب ہے. پورے پاکستان میں سے لوگ اکٹھا کرتے ہیں مال, جس کو گجرانوالا نزدیک پڑتا ہے وہ وہاں پہ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں, اور وہاں پہ انڈسٹریز ہیں بہت ساری جو اس کو گھوٹالی میں ڈال کے اس کو مزید ریفائن پیوریفائی شیپ میں کر کے اس کے راڈز نکالتے ہیں, پھر اس کی پلیٹیں نکالتے ہیں. آپ کو وہاں سے بھی مل سکتا ہے اگر آپ کو گجرانوالا نزدیک پڑتا ہے. نہیں تو کباڑی ہے بھائی جان, ہر نکر گلی بازار محلہ چوک ہر شہر میں آپ کو وافر مقدار میں دستیاب ہیں. اور آپ اپنے شہر میں وزٹ کیجئے گا, چھوٹے چھوٹے کباڑی بیٹھے ہیں نا, ان سے آپ پوچھیں گے یار تانبے کا اچھا کام کون کرتا ہے, یعنی کہ آپ لوگ کس کو جا کے بیچتے ہو. وہ بتائے گا جی فلانے روڈ پہ فلانی سائڈ پہ فلانی دکان ہے, وہ بندہ وی آئی پی کام کرتا ہے, اور اس کی وہاں سے گاڑیوں کی گاڑیاں لوڈ ہوتی ہیں. آپ نے اس سے رابطہ کرنا ہے, وہ آپ کو یعنی کہ گجرانوالا ریٹ پہ پرووائڈ کرے گا, کیونکہ یہ والی سائڈ ساری گجرانوالا میں دیتی ہے, اور یہ بیچ میں اس کا 30 روپے کا فرق ہوتا ہے. آج کا اس کا ریٹ ہے 2600 روپے تھا فرسٹ ٹائم 3 بجے تک 4 دن ڈمپ. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ ڈمپ ہوا ہے کوئی 28% کے قریب کاپر, ٹھیک ہے. رات پاول کی سپیچ کے بعد گولڈ اور سلور کی خاطر خواہ نہیں اس میں کوئی پرسنٹیج گری, لیکن کاپر کی مارکیٹ رات سے لے کر اب اگلی رات 24 گھنٹے بھی نہیں مکمل ہوئے, تقریباً 28% کا ڈاؤن فال. آپ اپنے موبائل ایپ کے اوپر چیک کر لیں, کاپر لکھیں, سرچ کریں, ایڈ سمبل کر کے ٹھہرائیں اس کو ٹریڈنگ ویو میں. اگر آپ نے اس کو ٹریڈ کرنا ہو تو اپنے جس بروکر پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں پہ بھی اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں $27 گرا ہے, لیکن فزیکل مارکیٹ میں آمنے سامنے حاضر چلتی پھرتی بازار میں کباڑیے کے پاس, چاہے اس کا جو ایکس میل ریٹ ہے یا جو اس کا ان میل ریٹ ہے, یہ دونوں 2600 پہ آ کے اڑ گئے. انہوں نے 27% کا انٹرنیشنل ڈاؤن فال جو تھا اس کو فزیکل مارکیٹ میں پتہ ہے کتنے پیسے توڑے ہیں, صرف اور صرف انہوں نے توڑے ہیں 20 روپے, یعنی کہ 2580 روپے میں وہ کہتے ہیں خرید لو. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو 2580 میں خریدیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ نے اب اکٹھا کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو چاندی کو اکٹھا کروایا تھا, 6 مہینے چاندی کو اکٹھا کروایا, رزلٹ حیرت انگیز آ گئے. اب یہ والے ریٹس تھوڑا سا ٹف ہو گئے ہیں, لیکن یہ ریورٹ بیک کر جائیں گے. ATH لگانا ہوتا ہے اس کو, ATH سے ابھی نیچے ہے, تھوڑی سی کریکشن لے کے دوبارہ مارکیٹ اٹھ کھڑی ہوگی, ٹینشن نہیں ہے. ایک تو ہوگی آرمیچر والی قسم, ٹھیک ہے. نمبر ٹو اس میں ملتی ہیں جو سنیاروں کے پاس سونا چاندی اور یہ تانبا کا جو نہارے سامان اٹھاتے ہیں نا, تو جب یہ اس کو
चांदी को प्योरीफाई करते हैं, इसके अंदर कॉपर ऐड करके, फिर बाद में इसी कॉपर को ये पकाते हैं लोहे के साथ। वो जब पक जाती है नीचे, उसको दोबारा ये घुटाली में डाल के उसको प्योरीफाई मज़ीद करके वहाँ से ये आपको चपड़ियाँ भी बना के देंगे, आपको रॉड्स भी बना के देंगे। आप जैसी शेप में बोलोगे आपको वैसे की वैसे मिलेगी। ठीक है, आइडिया दे रहा हूँ ना, सर्च कर लेना, और भी किस्में आप निकाल लोगे। एक तांबा होता है जी ठंडा तांबा, जो आपको ठंडे तांबे से मुराद दो किस्म का तांबा है। यानी कि एक है जो आपका एसी के इनडोर में पाइपिंग नहीं होती, ठीक है, या गाड़ियों के रेडिएटर में, या एसी के आउटडोर के भी जो पाइपिंग लगी होती है, या उसका इनडोर से आउटडोर के दरमियान जो जिसको फोम चढ़ा होता है उसके अंदर भी कॉपर होती है। एक मिलती है ये कॉपर, मिलेगी ये भी आपको कबाड़ियों से। नंबर 1, कबाड़ियों से लाइन बनानी है। सुनो यारो गोल्ड के इन्वेस्टर्स, देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपकी आपके हाथ में है, टिका के काम करो। ये किलो का रेट बता रहा हूँ इसका, 2600 रुपये किलो। ये बनेगा जब आपका 2400 या 2350 के करीब। 20-25 दिन अपना ज़रा होमवर्क कंप्लीट कर लो ना, ज़रा जाओ मार्केट में देखो किधर है दुकान, कौन है बड़ा डीलर, क्या रेट चल रहा है, नंबर ले लो उससे, ज़रा हेलो हाय, ज़रा तरतीब निज़ाम। जितने आप रूटीन सीधी करो, जितने पेमेंट को सीधा करो, जितने जहन बन जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से इसको कैलकुलेट करना शुरू करो। धात है ये, समझ आई है ना, ये ज़मीन से निकलने वाली चीज़ है। मैं फिर इस इकसाम बता रहा था। एक हो गया आपका आर्मेचर तांबा, दूसरा हो गया आपका जो सुनियारों से निकलता है, वो मैंने आपको बताया है। सुनारों से भी आपको निहारों से मिलेगा, ख़ासकर सुनारों में भी मकसद है जो कारीगर हैं उनसे नहीं निकलेगा। ये जो निहारे होते हैं आपकी मार्केट में, गोल्ड मार्केट में, या उनसे आप रब्ता करेंगे तो आपको वो दोबारा गलाई करके पका के अच्छा देंगे। तीसरी किस्म मैंने आपको बताई है ठंडा तांबा, और इसी में ठंडा तांबा उसको कहते हैं कि जो आम बिजली वाली वायर्स होती हैं, अगर वो कॉपर में है, अगर आप उनकी क्लेडिंग को या उसके कोर को जब आप जलाते हो, उसके प्लास्टिक को जब आप जलाते हो तो वो जल जाता है, फिर उसको कूट काट करके थोड़ा सा उसका कचरा मचरा जल के साइड पे हो जाता है, धुएं मार रही होती हैं, जो वहाँ से तांबा निकलता है ना, वो उसको भी ठंडा तांबा बोलते हैं। और दूसरा, और इसकी तीसरी चौथी किस्म कौन सी है जी, उसमें है बर्तन तांबा। बर्तन तांबे के अंदर बहुत सारी बॉडीज़ हैं चीज़ों की, वो आ जाती हैं, समझ आई। और कंप्रेसर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं कुछ, वो भी आपके बर्तन तांबा की कैटेगरी में आ जाते हैं। हर एक का डिफरेंट रेट है, और डेली का रेट है, और फिक्स रेट है। 2 बड़ी बाज़ारें हैं, एक गुजरांवाला में है, एक बड़ी बाज़ार है आपकी कराची में। जो वहाँ वाली साइड है मेरी, वो सारा कराची वाली साइड को अपना इकट्ठा करने के बाद एग्ज़िट करेंगे, और ये टिकटों पे जाता है आइटम। ये नहीं है इसको आपने बेचना किधर है। ये मिल वाले बड़े होल सेलर्स कबाड़ियों को 50-50 लाख 60-60 लाख रुपया इन एडवांस पे करके बैठे होते हैं कि आपने तांबा इधर उधर नहीं करना देना हमें। और इसी तरीके से ये कबाड़िए कारीगर हजरात को जिनका मोटर रिवाइंडिंग का काम है, तो ये उनको आगे 2-2, 4-4 लाख रुपया लगा के बैठे होते हैं कि भाई जो भी आपके पास तांबा निकलेगा तो आपने वो हमें लाजमी देना है, समझ आई। तो ये इसका मिलना टफ है, इसका मिलना टफ है, इसकी सेल टफ नहीं है। छोटे शहरों से लेकर गुजरांवाले का जो दरमियानी डिफरेंस है ना किलो के पीछे, वो है आपका 30 रुपये का। उसमें आप इसकी लोडिंग कर लो, इसका रेंट दे दो गाड़ी वाले का, फिर भी आपको इसमें से 20 रुपये बचते हैं किलो के पीछे। 20 से 25 रुपये लाजमी 1 किलो के पीछे, आप हिसाब लगा लो। जब आप इसको उठाते हो, इसको कलेक्ट करते हो, और जो इसका टारगेट मैं आपको बता दूं, तांबे का जो टारगेट है, अभी आपने इसको इकट्ठा करना है, रखना है, संभालना है, बेचने की टेंशन नहीं लेनी, कहाँ बिकेगा कहाँ नहीं बिकेगा। काली कोठड़ी में ज़मीन में दबा के रख दो, ना इसका खपरा लगता है, ना इसको मट्टी खाती है, ना इसको रस्ट लगती है, जिंगाल वगैरह कुछ नहीं। ये VIP तरीन चीज़ मेटल है, इसको रख सकते हो। चांदी को रखते हैं ना, काली हो जाती है, रेट तो डाउन नहीं होता, दिखने में बुरी हो जाती है। ये पहले ही बुरा है जड़ा है ही बुरा, उस जी उन्हें होर की बुरा होना।
جی استاد جی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہاں کبوتر بیٹھے ہیں. میں بائی دا وے آپ کو بتا دوں میرے بیٹے کا آپریشن ہے تو میں اس سلسلے میں ہاسپٹل آیا ہوا تھا. اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے, اس کے سارے بلڈ سیمپلز اور رپورٹس ٹیسٹ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. میں کافی دنوں سے پہلے اپنی طبیعت صحت کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب تھا. یہ حال احوال میں اسی لیے آخر میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں چلو ان کے لیے ہے کہ ان کو اتنے عرصے بعد جو ملاقات ہوئی ہے تھوڑا سا حال احوال دے دوں. پہلے اپنی طبیعت کے حوالے سے کچھ پرابلم چل رہے تھے, پھر بعد میں کچھ میٹریمیونل ایشوز, میٹریمیونل کا مطلب ہوتا ہے سم سارٹ آف پرسنل ایشوز لائک گھریلو ایشو جس کو آپ کہتے ہیں, کچھ وہ چیزیں تھیں اور کچھ یہ بچوں کی طبیعت وغیرہ ڈسٹرب تھی. بیٹا میرا ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں تو میں ابھی یہاں ہوں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, بات ہوتی رہے گی, جو بھی اپڈیٹ ہوگی دوں گی. خلاصہ نکال دوں اب, سونے کو خرید سکتے ہو خریدو, چاندی کو صبر کرو نیچے آئے گی اٹھائیں گے. جو تانبا ہے نا, جو میں نے آپ کو یہ سارا سمجھایا ہے, یہ جو تانبا ہے اس تانبے کو آپ اکٹھا کرنا شروع کرو. آج اس کی بازار 2500 سے 2600 کے درمیان ہے, 2550 سے 2600 کے درمیان ہے. یہ آنے والے دنوں میں 25-20 دنوں میں یہ آپ کو مزید نیچے 2400-2450 کے گھروں میں مل جائے گا. اور اس کا جو سیل ٹارگٹ ہے ابھی ذرا جو ہے نا جی, خلاصہ کیا ہے گل دا, خلاصہ جو اس کا سیل ٹارگٹ ہے یہ 2500 والی پروڈکٹ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ آپ کو تقریباً کچھ بھی نہ دے اگر تو 2x رزلٹ مینڈیٹری ہے. وقت زیادہ سے زیادہ لگا ہے تو 1 سال. یہ میری بات یاد رکھیے گا. آج میں تانبے کی بات کر رہا ہوں نا, تانبے کی, کاپر کی, ٹھیک ہے. یہ آنے والے دنوں میں آپ کو بھائی ہم نے کیا, میں کوئی سنیار تھوڑی ہوں, میں آپ کو ٹو بی فرینک بتاؤں, میں ایک انویسٹر ہوں. مجھے گولڈ میں انٹرسٹ ہے, مجھے سلور میں انٹرسٹ ہے, مجھے کاپر میں انٹرسٹ ہے, مجھے تانبے میں اس میں اپنا پیتل میں انٹرسٹ ہے, مجھے جاست میں انٹرسٹ ہے. آئی ایم بیسیکلی اے میٹل لور. باقی آپ کو پتہ ہے میرا کام کا تھوڑا سا غلہ منڈی کا بھی کام ہے, سائیڈ کام. باقی میٹل ہے یہ, اس کی قدر کو اب پہچانو جب یہ کلووں میں مل رہی ہے آپ کو یہ ریٹ میں. آج چاندی کا کلو دیکھو کیا ہے, یوز کیس دیکھو, تانبے کا یوز کیس بھی بہت ہے. انڈسٹری بہت بڑی ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس میں لائن لاسز, پہلے میں کاپر کی ڈیفینیشن بناتا ویڈیو سے پہلے کہ کاپر کا یوز کیس کیا ہے. چھوڑو, کام کی بات تھی, میں نے آپ کو بتا دی. سمجھ آئے اٹھا لو, توجہ کرو. نہ سمجھ آئے یہ ایک کان سے ڈالی ادھر سے نکال دی. باقی میں کوشش کروں گا آپ کو اپڈیٹ دوں. کافی دنوں سے ڈسکنٹینیوٹی تھی, تھوڑا سا طبیعت میں بہتری. یہ دیکھیں جی, آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا, یہ کبوتر اوپر بیٹھے ہیں, یہ اس کا پر آ گیا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنے اہل خانہ کا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹھو استاد جی, دونوں ویڈیو دکھا دیں. السلام علیکم.